معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا وصور الانسان فاحسنہ تصویرا والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ ہادیا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، صدق الله المولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ پہلا اور دوسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، اور وہ آخری عشرہ ہمارے بیچ آنے والا ہے جس عشرے کی فضیلت بے انتہا ہیں۔ آخری عشرے کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس عشرے میں کچھ ایسی عبادتیں کی جاتی ہیں جو عبادتیں دوسرے عشرے میں موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خاص بات تو یہ ہے کہ اس عشرے میں وہ مبارک رات آتی ہے جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ اسی آخری عشرے میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس آخری عشرے میں وہ اہم عبادت ادا کی جاتی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص ترین سنتوں میں سے ہے، یعنی اعتکاف سنت کی ادائیگی بھی اسی آخری عشرے میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز اسی اعتکاف کی فضیلت اور اس کے احکام پر ہونے والی ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں اعتکاف کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اعتکاف ایک عربی لفظ ہے جو وقوف سے آیا ہے، اور اس کا جو عام معنی ہے، لٹرلی میننگ ہے، وہ ہے مطلقاً ٹھہرنا، یعنی کسی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں اعتکاف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ثواب کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس مختصر سی تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اعتکاف کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ٹھہرنا یعنی مسجد میں ٹھہرنا، دوسری اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیت ہونا، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، اور تیسری چیز ہے نیت، یعنی اعتکاف کی نیت کرنا۔ محترم دوستو، سب سے پہلے ہم اعتکاف کی فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر اعتکاف کی فضیلت کو دیکھیں تو جس طرح سے احادیث کریمہ میں اعتکاف کی فضیلتیں وارد ہیں، اسی طرح سے قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اعتکاف کی فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ معزز سامعین، غور کریں اس آیت کریمہ پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کو صاف ستھرا کر کے پاک منزہ اور مشقہ بنانے کا حکم دیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ 3 طرح کے لوگوں کے لیے۔
एक तो रुकू और सुजूद करने वालों के लिए यानी नमाजियों के लिए, दूसरे तवाफ करने वालों के लिए जो हज करने और उम्रा करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के तवाफ के लिए, और तीसरे वो लोग जो एतिकाफ करते हैं उन एतिकाफ करने वालों के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एतिकाफ की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेइंतहा है। इसके अलावा अगर अहादीस करीमा में देखें तो एतिकाफ की बहुत ज़्यादा फजीलतें अहादीस करीमा में वारिद हैं। चुनांचे एक बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 10 दिन का एतिकाफ किया उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। मौजूद सामीन किराम, आप गौर फरमाएं कि अगर कोई बंदा एक हज करने के लिए निकलता है तो उसे एक हज के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्च बैठता है, और एक उम्रा अगर करने जाता है तो उसे तकरीबन लाख रुपए, हिंदुस्तान के से अगर कोई जाता है तो तकरीबन लाख रुपए का खर्च बैठता है। इस तरह से अगर देखें तो अगर 2 हज और 2 उम्रे का अगर खर्च देखें तो तकरीबन 6 लाख रुपए, करीब 6 लाख रुपए का खर्च बैठता है 2 हज और 2 उम्रे का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पे आप गौर करें, उसकी रहम करम पर और उसकी कुदरत पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को जो एतिकाफ करता है 10 दिन का, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला 2 हज और 2 उम्रे का सवाब इनायत फरमा देता है। मोहतरम दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एतिकाफ की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। इसी तरह से एक हदीस पाक है, इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी हो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअतकिफ गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की। इस रिवायत को जरा समझने की जरूरत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुअतकिफ सारे गुनाहों से बाज रहता है। यकीनन अगर कोई शख्स एतिकाफ करता है तो वो चूंकि मस्जिद के अंदर रहता है, और अगर औरतें एतिकाफ कर रही हैं तो वो चूंकि मस्जिद बैत के अंदर होती हैं, तो उनके लिए जर्रा बराबर भी गुनाह का कोई साइबा नहीं होता। वो हर तरह के गुनाहों से बिल्कुल बाज रहता है, यानी उसे गुनाह का एक जर्रा भी नहीं मिलता, क्योंकि कोई गलती नहीं करता है, कोई गुनाह ही नहीं करता है। तो जब गुनाह नहीं करता है तो उसे जो है उस हर तरह के गुनाहों से वो बाज रहता है। लेकिन सवाब की अगर बात करें तो अगर फिजिकली देखें तो बहुत सारे सवाब के काम वो नहीं कर पाता है। मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज वो शरीक नहीं हो सकता है, किसी गरीब की मदद के लिए वो नहीं जा सकता है, किसी मरीज की आदत के लिए नहीं जा सकता है, माँ बाप की खिदमत के लिए वो नहीं जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारी अगर देखें तो बहुत सारी फिजिकली अगर देखें तो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर सकता है, बहुत सारी इबादत के काम वो नहीं कर सकता है। लेकिन सवाब की अगर बात करें तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की। यानी उसे एतिकाफ करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला सारी नेकियों का सवाब अता फरमाता है। आप गौर करें, एतिकाफ करने वाला बंदा मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहा है, बैठा हुआ है मस्जिद में, लेकिन उसे सवाब हर तरह के सवाब मिल रहे हैं। गरीब की मदद का भी सवाब, जनाजे का भी सवाब, मरीज की आदत का भी सवाब, माँ बाप की खिदमत का भी सवाब, इल्म हासिल करने का भी सवाब, किसी प्यासे को पानी पिलाने का भी सवाब, जानवर की रखवाली का भी सवाब। यानी तकरीबन जो भी इबादतें होती हैं, जितने भी सवाब हैं, जितनी भी नेकियां हैं, सारी नेकियों का सवाब उस एतिकाफ करने वाले बंदे को अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है। तो मोहतरम दोस्तों, इस 10 दिन की जो एतिकाफ है, इस एतिकाफ की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा फजीलतें अल्लाह ताला की बारगाह में। अब आइए एतिकाफ की कुछ मसाइल पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि एतिकाफ की 3 जो किस्में हैं, एतिकाफ की 3 किस्में हैं। एक तो एतिकाफ सुन्नत, और दूसरा एतिकाफ वाजिब, और तीसरा एतिकाफ नफल। एतिकाफ सुन्नत रमजान मुबारक का जो एतिकाफ किया जाता है 10 दिन का आखिरी अशरे में, ये एतिकाफ सुन्नत है और ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया इसे कहा जाता है। और दूसरा जो एतिकाफ है एतिकाफ वाजिब, मिसाल के तौर पर किसी ने एतिकाफ की नजर मानी तो वो एतिकाफ वाजिब होगी। और तीसरा जो एतिकाफ है एतिकाफ नफल, यानी कोई बंदा मस्जिद में दाखिल होता है तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले अगर एतिकाफ की नियत कर लेता है तो जब तक वो मस्जिद के अंदर रहता है तब तक उसे एतिकाफ का सवाब मिलता रहता है,
یہ اعتکاف نفل یا اعتکاف سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اعتکاف اس وقت جو موضوع سخن ہے ہمارا وہ ہے اعتکاف سنت، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث پاک کو روایت کی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی و فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے فقہاء کرام نے ثابت کیا ہے کہ اعتکاف 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرا ہے عقل کا ہونا، یعنی عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یعنی اس کی عقل کھوئی ہوئی نہ ہو بلکہ وہ عقل مند ہو۔ اور تیسری ہے تمیز کا ہونا، یعنی تمیز کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یعنی اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کے باوجود نابالغ بچہ ہے، اس کے باوجود اسے شعور ہے اس چیز کا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، غلط اور صحیح کا شعور ہے، تو ایسا بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور چوتھی شرط ہے غسل واجب نہ ہونا، یعنی یہ ہے کہ حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، یہ بھی شرط میں سے ہے اعتکاف کے۔ اور پانچویں شرط ہے مسجد جماعت کا ہونا، چھٹی شرط ہے روزہ دار ہونا، یعنی یہ وہ شرطیں ہیں جن کے بغیر اعتکاف ہو نہیں سکتا ہے۔ ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن ان کی کچھ تفصیلات ہیں جن میں سے کچھ تفصیلات کو ہم ضرور ذکر کریں گے، کیونکہ اعتکاف جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے کچھ ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں، خاص طور سے اس سال کی جو کنڈیشن ہے لاک ڈاؤن کی کنڈیشن، اس کنڈیشن میں تو اور بھی کچھ مسائل پیش آنے والے ہیں، اس لیے ہم کچھ اہم مسائل پر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اعتکاف کے لیے شرط ہے مسجد جماعت کا ہونا، تو یہ مسئلہ دراصل مردوں کے لیے ہے، یعنی مردوں کے لیے مسجد جماعت کا ہونا شرط ہے، کیونکہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ابھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 187 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اس سے پہلے چونکہ روزے کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، اور اعتکاف کی جو ہے کنڈیشن بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی ان سے ملو نہ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم اپنی عورتوں سے نہ ملو، مباشرت نہ کرو، تو چونکہ اس میں مسجد کا خاص طور سے ذکر ہے اس لیے مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اعتکاف مسجد جماعت ہی میں ہوگا۔ اب رہی بات عورت کی، تو عورت کے سلسلے میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی عورت مسجد میں اعتکاف کرتی ہے تو اسے مکروہ ہے مسجد میں اعتکاف کرنا، تو پھر کہاں اعتکاف کرے، سوال تو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فقہاء احناف کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ عورتیں مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ مسجد بیت وہ جگہ کہلاتی ہے جس جگہ میں عورتیں عام طور پر اپنے گھر میں وہ جگہ متعین کر لیتی ہیں نماز کے لیے، اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ تو عورتیں اپنی مسجد بیت ہی میں اعتکاف کریں گی اور جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں، اور اگر مسجد بیت اس کی نہیں ہے، یعنی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، تو جگہ متعین کر لے اور اسی جگہ اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ تو ابھی بتایا گیا کہ مسجد بیت کا ہونا ضروری ہے، تو مسجد کا ہونا ضروری ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے جب مسجد کا ہونا ضروری ہے تو پھر مسجد سے باہر نکلنا فقہاء کرام نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلنے کو فقہاء کرام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں بلا کسی عذر کے نکلتا ہے مسجد سے باہر تو اس کا اعتکاف
ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ لیکن دو عذر ایسے ہیں جن عذر کی بنیاد پر اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، اور وہ دو عذر میں سے ایک عذر ہے عذر طبعی، جسے حاجت طبعی بھی کہتے ہیں۔ حاجت طبعی یعنی پیشاب، پاخانہ اور غسل کے لیے، اگر غسل فرض ہے تو فرض غسل کے لیے باہر نکلا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ ان چیزوں کو عذر طبعی شمار کیا گیا ہے، اور عذر طبعی کی بنیاد پر اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری قسم ہے عذر شرعی، یعنی عذر شرعی کی بنیاد پر اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ عذر شرعی جیسے کہ جمعہ، یعنی اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کے لیے مسجد سے نکلے اور جہاں جمعہ ہوتی ہے جس مسجد میں اس مسجد میں جائے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت سے کچھ پہلے پہنچے، یعنی کچھ دیر پہلے ہی پہنچے، زیادہ پہلے نہ پہنچے بلکہ کچھ دیر پہلے پہنچ جائے کہ جماعت مل جائے اسے، اور باقی سنتیں وغیرہ وہ اپنی اعتکاف والی مسجد ہی میں ادا کرے۔ اور عذر شرعی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اذان کے لیے مؤذن ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس معتکف کو اجازت ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر اذان پڑھے، یعنی اگر اس کا راستہ مسجد سے باہر سے ہے تو ایسی صورت میں اسے باہر سے جا کر مسجد سے باہر نکل کر اذان دینے کا اسے حکم ہے۔ یہ تو دو عذر ہو گئی، عذر شرعی اور عذر طبعی، جن کی بنیاد پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ اعتکاف کی قضا جو ہے ضروری ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا بنیت ثواب خاموش رہنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک عام بات سی دکھائی دیتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو علم کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ معتکف اگر ثواب کی نیت کے ساتھ خاموش رہتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ خاموش رہنا ثواب ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح سے خاموش رہنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر معتکف ادھر ادھر ہی کلام کرتا ہے تو کلام کرنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مباح کلام کرنا بھی جو ہے مکروہ ہے۔ مباح کلام مثال کے طور پر یہ پوچھنا کہ تمہارے گھر میں کتنا کلو آٹا ہے، یا تمہاری بیٹی کی شادی کہاں ہوئی ہے، یا تم ابھی کہاں گئے تھے، اس طرح کی چیزیں پوچھنا، اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی بات کرتا ہے یہ مباح کلام ہے، لیکن اس کے باوجود فقہاء کرام نے مباح کلام کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ تو سوال اب یہ ہوتا ہے کہ مباح کلام بھی نہ کرے اور معتکف خاموش بھی نہ رہے تو پھر کرے کیا؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، حدیث پاک کے پڑھا کرے، اور اس کے علاوہ علم دین سیکھے، درود شریف کثرت سے پڑھا کرے، اور ورد اوراد کی کثرت کرے، اور درس تدریس میں اپنا وقت گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صالحین اعظام کے حکایات اور دین کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ یعنی یہ ہے کہ عبادتوں میں وقت گزارے، عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں یا دین درس تدریس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، علم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں کو اپنائے، فضول باتیں نہ کرے، اور کسی طرح سے خاموش بھی بیٹھا نہ رہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورت مسجد بیت میں اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مرد کے لیے، مرد حضرات کے لیے ہے، یعنی جس طرح سے مسجد سے باہر مرد حضرات نہیں نکل سکتے ہیں صرف دو عذر کے علاوہ، دو عذر شرعی اور عذر طبعی کے علاوہ، تو اسی طرح سے عورتیں بھی اپنی مسجد بیت سے عذر طبعی اور عذر شرعی کے علاوہ نہیں نکل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے
کہ اگر کسی شخص کا اعتکاف کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، یعنی اعتکاف کی نیت تو کر لی، اعتکاف شروع بھی اس نے کر دی، تو ایسی صورت میں اس پر اعتکاف تو واجب ہو گیا، یعنی اعتکاف اس کا شروع ہو گیا تو اعتکاف پورا کرنا ضروری ہے اسے، لیکن کسی وجہ سے کسی عذر کی بنیاد پر یا قصدن بھی اگر اس نے توڑ دیا اعتکاف کو توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اور مثال کے طور پر اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر یا تو قصدن ہی چھوڑا، یا پھر یہ ہے کہ اسے کوئی اہم بیماری لاحق ہو گئی جس کی بنیاد پر اسے چھوڑنا پڑا، یا یہ ہے کہ عورت کو حیض و نفاس آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص جنون میں آ گیا، یعنی پاگل پن اسے آ گئی، تو ایسی صورت میں وہ بھی اعتکاف چھوڑ دے گا اور بعد میں اس کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ اب اس میں یہ ایک بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ جتنے دنوں کے اعتکاف چھوٹے ہیں اتنے دنوں کا اعتکاف ہی اس پر لازم ہے، اس کے علاوہ اس پر اعتکاف لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سارے دنوں کے اعتکاف کرنے پورے 10 دن کے، نہیں، اب اگر اعتکاف اسے کرنا ہے تو جتنے دنوں کے چھوٹے ہیں اتنے دنوں کے اعتکاف ہی صرف اسے کرنے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو اس لیے انہیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اگر بچہ کوئی آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان بچوں سے خبر و خیریت کی باتیں تو کر سکتے ہیں، یعنی کیسے ہو، کیا حال ہے، یہ ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ان سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی آتی ہے اپنے پاس تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر غیر محرم اگر آ جائے تو ایسی صورت میں غیر محرم کو عورت کا غیر محرم کو جو ہے اعتکاف کی حالت میں دیکھنا یا اس سے جو ہے کلام کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، تو اس سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اپنے گھر کے اندر ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مسجد بیت سے وہ نہیں نکل سکتی، یعنی جو ایریا اس نے چنا ہے اعتکاف کے لیے اس ایریا کے اندر ہی اسے رہنا ہے، اس ایریا سے وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ برآمدہ میں چلی گئی یا پھر جو ہے جتنے گھر کے دوسرے حصے بچے ہیں اس دوسرے حصے میں بیٹھی رہی، ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ جس جگہ کو اس نے متعین کیا ہے وہ چونکہ مسجد کے حکم میں اس ٹائم ہے، اس لیے مسجد بیت کہلاتی ہے، اس لیے اسے اسی کے اندر اسے رہنا ہے، اس سے باہر اسے نہیں نکلنا ہے۔ اعتکاف کے لیے یعنی معتکفین حضرات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کی صورت میں جمع نہ کرے اور اپنی بیوی سے بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم بستری کا حکم تو قرآن پاک ہی میں منع ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ مباشرت نہ کریں مسجد میں جبکہ اعتکاف کی حالت میں ہوں، اس کا حکم تو وہیں پر ہے، وہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ کی ممانعت بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی و فرماتی ہیں کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، یعنی یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے، اور اس کے علاوہ اگر دیگر احکامات میں کوئی پریشانی آتی ہے مسائل میں تو ان مسائل کے لیے علماء کرام سے رابطہ کریں، آس پاس کے جو علماء ہیں۔ اور ایک بات دھیان میں رکھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو بغور سمجھ لیں اور صحیح طریقے سے سمجھ لیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی کلپ میں یا چھوٹے سے وقت میں ہم سارے مسائل کو ہم شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کو ہمیں دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چند مسائل تھے جو ضروری مسائل، انہی پر ہم نے توجہ دلائی ہے، اور خاص طور سے لاک ڈاؤن کی صورت میں کیونکہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں تو ان مسائل کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں ایک مسئلہ یہ سامنے آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ ہم اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر لیں چونکہ لاک ڈاؤن ہے،
تو ایسی صورت میں آپ کو یہ میں بتا دوں، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف مردوں کے لیے گھر میں بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مردوں کو اعتکاف کے لیے مسجد میں جانا ہی ضروری ہے، یعنی مسجد میں ہی مردوں کا اعتکاف ہو سکتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور تقریباً 5 لوگوں کی اجازت تو مسجد میں ہے ہی تقریباً ہر جگہ، تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ ہر مسجد میں تقریباً 5 لوگ تو ضرور بیٹھ جائیں اعتکاف میں۔ اور جو مسجد کے پاس والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ ترجیح دیں بیٹھنے کے لیے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورت میں کنڈیشنیں خراب چل رہی ہیں، اس لیے دور والے بیٹھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور وہ مسجدوں کے ذمہ داران اور مسجدوں کے متولین حضرات اور ائمہ حضرات سے میری گزارش ہے، اور جو لوگ بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں، آواز کو سن رہے ہیں، ان سے میری ایک عاجزانہ گزارش یہ ہے، وہ مسجدیں جن میں بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی پچھلے سالوں میں اور بہت زیادہ لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ان سے میری گزارش ہے، یا جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام زیادہ نہ کریں۔ یعنی جتنے لوگ 5-6 لوگ جن کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اتنے ہی لوگ بیٹھیں، اس سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہے کورونا کی وجہ سے، اور یہ بیماری دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، لوگ دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اعتکاف کے لیے اتنے لوگ ہی بیٹھیں جتنے لوگوں کی اجازت دیتی ہے حکومت، اور زیادہ بھیڑ اکٹھا نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو بھی اس سال اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان سے میری خاص گزارش ہے کہ اپنے لیے خوب دعائیں کریں اعتکاف کی حالت میں، اور خوب گڑگڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنی کامیابی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے پریوار، اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے آپ خوب دعائیں کریں۔ لیکن میری گزارش، ایک خاص گزارش یہ ہے کہ ان ساری کے ساتھ اعتکاف کی جتنی بھی راتیں ہیں ان ساری راتوں میں امت محمدیہ کے لیے خاص طور سے آپ دعا کریں، ان کی کامیابی کے لیے۔ آج آپ اگر غور کریں تو امت محمدیہ کا کوئی بھی رہبر سامنے موجود نہیں آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اور امت محمدیہ ہر جگہ پس رہی ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں امت محمدیہ کی کامیابی کے لیے اور ان کی سرخروئی کے لیے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے آزادی کے لیے ضرور دعائیں کریں، اور کورونا جیسی بلا کو جلد از جلد اس دنیا سے خاتمے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کو ہر طرح کی بلا اور آفات سے اور خاص طور سے کورونا جیسی بلا سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جو لوگ بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں وہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔